کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشکان رسول کو 24 رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام شان رمضان، اور ساتھ ہی ساتھ نعتیہ مقابلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جس طرح کہا تھا کہ 21 رمضان مبارک سے اس کا ہم نے آغاز کیا، اور انشاءاللہ 26 رمضان مبارک کو یہی سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو 27 رمضان مبارک کو ہم اس کا فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا آپ کے ساتھ سب سے پہلے تعارف کروا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہونی ہے۔ ویسے بھی رمضان مبارک کا ہر ایک لمحہ قدر ہی قدر ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اس حوالے سے بھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کو کیا کچھ ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر کے فضائل و برکات کیا ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر ملنے کی وجوہات کیا ہیں کہ اللہ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا نوازش خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح منیب الرحمان عظیم ادائے حبیب ہیں، بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے، اور یہ یوتھ ہوم SOS یوتھ ہوم ایبٹ آباد میں زیر تعلیم ہیں، جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں وہاں پر دی جاتی ہیں، اور یہ آج کا جو نعتیہ مقابلہ ہے اس میں کانٹیسٹڈ نمبر 1 ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ بچہ بھی موجود ہے اور ایک بچی بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور مزید بچہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے گا۔ تو بڑھتے ہیں جی حضرت علامہ مولانا نوازش خان صاحب کی جانب، اور گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں، آپ خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً نصف ہونے کے بالکل قریب ہے، اور اس مبارک عشرے میں تقریباً تین راتیں ایسی آتی ہیں جو کہ لیلۃ القدر جن کو کہا جاتا ہے، بلکہ 5 راتیں آتی ہیں، میرے خیال سے 5 آتی ہیں، کیونکہ روزہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ جو بندہ موجود ہو ان کی بھی دماغ حاضری ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے، تاکہ میرا پروگرام جو ہے بڑا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یوں جتنے مہینے بھی ہیں وہ اللہ کے مہینے ہیں، اسی طرح جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور سب سے زیادہ آپ جن سے پیار کرتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اسی طرح یہ جو 11 مہینے باقی ہیں سب سے زیادہ جو فضیلت مقام والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو 11 مہینے کے بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کریم اس رمضان المبارک کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا نوازش خان، ہم آج لیلۃ القدر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کس طرح امت محمدی کو یہ عطا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، ماشاءاللہ، والصلاۃ والسلام علی من اوتی لہ لیلۃ القدر، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے جی، اس کے حوالے سے میں عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ضرور ضرور جی۔ اگر یہ نہ پائی جائیں تو کچھ بھی لا حاصل ہے، بے شک بے شک، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کچھ بھی دامن میں نہیں آئے گا، کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا، جیسے کہ انسان کے
ظاہری وجود کے لیے طہارت ضروری ہے، بے شک، ایسے ہی طہارت قلبی بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جی، اور طہارت قلبی کے لیے توجہ قلبی ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء توجہ قلبی کی جب ہوگی تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو ظاہری طہارت بھی مل جائے گی، اور باطنی جو طہارت ہے، طہارت قلبی، وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ واہ، ماشاء اللہ، تو طہارت قلبی کے لیے ہم اپنا تھوڑا درست کر لیتے ہیں، اگر درست نہیں ہے تو ٹھیک ہے، درست ہو بھی تو پھر بھی کوشش کر کے درست کر لینا چاہیے۔ واہ، اور یہ چیز جو کچھ لوگ ہوتے ہیں عطا فرمانے والے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، بے شک، یہ چیز جو مجھے ملی ہے دنیا میں اس وقت، جو سب سے زیادہ عام کرنے والے ہیں، عظیم شخصیت ہیں، عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں، ان کو دنیا شیخ کامل الیاس اتار قادری صاحب کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ دیا ہے طرز عمل عطا فرمایا ہے کہ بھئی کوئی بھی عمل کرنا ہے بے شک۔ تو اس سے پہلے اپنا قبلہ ضرور سیدھا کرنا آپ ہے۔ نے بڑی اہم بات کی، اس پر ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کر دوں کہ ہمارے سکول ہیں، مدارس ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، آج سائنسدان بڑی لوگ کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی لوگ بات چیت کرتے ہیں، تو اس والے سے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا سب کچھ کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح زندگی گزارنی ہے، آپ کا چلنا بیٹھنا پھرنا کھانا پینا سونا، ہر چیز آپ کی جو ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ 1400 سال پہلے ہی ہمیں اسلام از دا کمپلیٹ گاڈ آف لائف، جب اسلام وہاں پر مکمل ہو گیا، اعلان ہو گیا، آج اسلام مکمل ہو چکا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی، تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ رب کی رضا کے لیے جو عرض کروں گا وہ عرض کروں گا، سامعین جو ہیں وہ بھی یہی نیت کر لیں کہ ہم جو سنیں گے، جو سماعتیں ہمیں رب نے عطا فرمائی ہیں، ماشاء اللہ، ان سماعتوں سے جو بھی سنیں گے سماعت دینے والے کی رضا کے لیے سنیں گے بے شک، انشاءاللہ، بے شک، اور جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اس سے پھل، اس سے جو ثمرہ ملتا ہے، وہ ہم پھل اور ثمرہ لینے کی اور چننے کی کوشش کریں گے۔ کوشش، اگر پھل نہ لے سکے، ثمرہ اس سے نہ لے سکے، ہم صرف باغ دیکھتے رہے، چمن دیکھتے رہے، چمن میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، سب کچھ کیا، پانی بھی لگایا، سب کچھ کیا، لیکن باغ سے چمن سے پھل اگر نہ لیا تو کسی کام کا نہیں ہے، آنیاں جانیاں۔ تو ویسے بھی اس پر ایک شعر بھی ہے، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ایسے جی، ہی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین، اللہ پاک ہمیں جو بھی کام ہو، جو بھی معاملات ہوں، ان میں اخلاص ضرور عطا فرمائے، آمین، بغیر اخلاص کے ہمیں ایک سانس بھی نہ عطا فرمائے، اخلاص اسی نے عطا فرمانا ہے۔ آپ سوال دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ لیلۃ القدر اس امت محمدی کو ملی، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں، وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ لیلۃ اللہ پاک نے جو اس امت کو عطا فرمائی، جی، اس حوالے سے اس کا جواب دینے سے پہلے میں قرآنی آیت کی برکتیں تلاوت کے اعتبار سے حاصل جی، کرنا ضرور، ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا پاک کلام عطا فرمایا، بے شک، تو اس کی ایک بہت ہی پیاری میٹھی سونی صورت ہمیں عطا فرمائی، واہ تو واہ، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ واہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ واہ واہ، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ایک پس منظر بیان کر دیا، واہ واہ، لیلۃ القدر کو بیان کر دیا کہ ہم نے لیلۃ القدر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ بے شک، تو وجہ تسمیہ آپ نے جو پوچھا ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، اس کو قدر کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کی قدر کہنے کے چند ایک وجوہات ہیں۔ جی، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر کا معنی ہے، ایک آتا ہے تنگی، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا آتا ہے عزت، عظمت، صحیح، اور ایک اس کا معنی آتا ہے اندازہ لگانا۔ اندازہ، اب اس کو قدر عظمت یہ کیوں نام دیا گیا؟ اس کو قدر و عظمت کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی رب کی رضا کے لیے فعل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو، اس فعل کو قدر و عزت دی جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اور دوسرا تنگی اس کا نام اس وجہ سے اس کو دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہے کہ تنگی کے اعتبار سے یہ
جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے نزول کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ صحیح۔ جب فرمایا محدثین نے، علماء کرام نے، کہ فرشتے اس قدر زمین پر آتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے فرشتوں کا، تو زمین گویا کہ تنگ ہو جاتی ہے اس اعتبار سے، تو اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ قدر کا معنی تنگی ہے، تو یہ تنگ پڑ جاتی ہے زمین، فرشتے اتنے نزول فرماتے ہیں۔ اور اندازہ لگانا بھی ہے اس کا معنی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، مہربانی اور عطائیں ملتی ہیں۔ یہ بڑی کرم والی رات ہے، بڑی مہربانی والی، بڑی عطاؤں والی رات ہے۔ جتنے فضائل اس کے بیان کیے جائیں، جتنے اس کے نام دیے جائیں، سارے دیے جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک یہ آخری حشرہ ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور آپ کو بتائیں کہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے جہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سابقہ جو امتیں ہیں اس امت کی جی پہلے بریک میں کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے بریک۔ ٹوکیو الیکٹرانکس ایبٹ آباد میں الیکٹرانکس ورائٹی کی واحد اور بااعتماد دکان۔ ٹوکیو الیکٹرانکس ہر سائز اور ہر کمپنی کی مصنوعات، ملکی و غیر ملکی ورائٹی جس میں ہر سائز کی LED اسکرین، گیس کے چولہے، ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، الیکٹرانک ہیٹرز، واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون اور جوسر، بلینڈر۔ جو آپ نے سوچا وہی ٹوکیو الیکٹرانکس پر موجود پایا۔ تو آج ہی وزٹ کریں ٹوکیو الیکٹرانکس، جب پل نزد داتا بیکری، مانسیرا روڈ، ایبٹ آباد۔ ٹوکیو الیکٹرانکس ایبٹ آباد میں الیکٹرانکس ورائٹی کی واحد اور بااعتماد دکان۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، ہم جس طرح بات کر رہے تھے لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر انٹرنیٹ کا ایشو بھی ضرور ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ ہم آپ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے دیکھا کہ سابقہ امتیں، کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال ہے، کسی کی کتنی عمر ہے، کسی کی کتنی عمر ہے، تو آپ کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہ اتنی بڑی بڑی عمریں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، اور ادھر میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 65 سال ہے، 60 سال ہے، تقریباً یہی کوئی ایوریج بنتی ہے، تو یہ کیسے ان امتوں کو پہنچ سکیں گی، ان کی نیکیوں کو پہنچ سکیں گی؟ تو اللہ کریم نے کہا کہ محبوب ناراض نہ ہو،
ہم نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری راتیں ہیں جن کے بڑے مقامات ہیں، اور اسی طرح آپ شوال کے روزے رکھتے ہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت آپ ضرور دیکھیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے حصول ثواب کے لیے، اس میں آپ کی نیت ثواب کے لیے ہونا بڑی ضروری ہے۔ پھر فرمایا ایمان اور احتساب ہونا، اب ایمان ہوگا تو تب آپ پر یہ روزے جو ہیں وہ فرض ہوتے ہیں۔ جب آپ ایمان اور پھر احتساب بھی ساتھ لگا دیا کہ آج ہم روزے ضرور رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے روزے کا احتساب بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو ہم بہتر انداز میں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ لے کر ہم چلیں گے، لیکن اس وقت ہم بڑھتے ہیں منیب الرحمان کی جانب اور کلام سنتے ہیں۔ منیب الرحمان، کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ سارے رکھے ہیں۔ آج کون سا کلام سنانا چاہیں گے آپ؟ جی ضرور، جی ہمارے ناظرین و سامعین کو، یہ ہمارے پہلے کنٹسٹڈ ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک بچی ہے ان سے سنتے ہیں، پھر بچہ ہے، پھر آگے اس طرح یہی سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ جی منیب الرحمان۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل مضطرب ٹھہر جایا، دل مضطرب ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بچہ جو ہے ایس او ایس یوتھ ہوم میں
زیر تعلیم ہے اور دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں وہاں پر دی جاتی ہیں، اور ان کا جو سیٹ اپ ہے اسکول کا وہ مانگل کے اندر ہے، اور اس بچے کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے بچوں کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ باقی بھی جتنے لوگ ہیں جو کوئی بھی اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے، اور کیونکہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، منیب الرحمان آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نوازش خان میں آپ کی جانب بڑھوں گا، یہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات کی فضیلت کیا ہے، کتنا کچھ اجر و ثواب اس میں ملتے ہیں بندے کو؟ لیلۃ القدر کی فضیلت اس روایت سے سمجھیے، میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جی۔ بنی اسرائیل میں ایک مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ وہ رات کو قیام کرتے، اللہ پاک کی عبادت کرتے، اور دن میں روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رائے خدا میں جہاد بھی کرتے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے بھی تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے 1000 ماہ گزارے، 1000 ماہ انہوں نے اس طرح گزارے۔ 1000 تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان تحجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں، تھوڑی، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں، تو بنی اسرائیل تو ہم سے اعمال میں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، آگے بڑھ جائیں، سبقت لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے غمگین ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو رات عطا کی گئی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی مجھے ہی دی گئی ہے، بے شک مجھ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو اس رات میں جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال 1000 ماہ کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بنتے ہیں تقریباً 83 سال کی عبادت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو کبھی بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور حمد کرنی چاہیے، تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے، ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل میں آپ کو عرض کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اس رات میں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ رات آتی تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اس رات کے لیے، یعنی اس رات کی تیاری کے لیے آخری عشرہ کے اندر کمر بستہ ہو جاتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو قیام فرماتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مزید کیا کرتے تھے؟ صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ بھی عبادت کرو، کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، قدر کی رات ہے، اس کی قدر کرو اور اس میں عبادت کرو، ریاضت کرو، رب کو مناؤ، رب کو راضی کرو کہ یہ رات جس کو عطا کی گئی اور اس رات میں اس نے پا لیا تو اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اس رات میں محروم رہا۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے فضائل بیان کیے، بیان کرتے ہوئے پھر ایک جز حدیث پاک کا فرمایا کہ جو اس رات محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہ گیا وہ کون محروم رہے گا؟ فرمایا اس رات میں محروم نہیں رہے گا مگر وہی بندہ جو قسمت ہی کے اعتبار سے محروم ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو پانے کی، محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت کس میں گزرتا ہے؟ ہمارا وقت سستیوں میں، قائلیوں میں، غفلتوں میں گزرتا ہے۔ رات کو تو لوگ سو جاتے ہیں نا، ان راتوں میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، آخری عشرے میں شاپنگ ہوتی ہے، بازاروں کی ہم زینت بن جاتے ہیں،
جب کہ شاپنگ بھی کریں گے، وہ ضرورت ہے ہماری، شاپنگ بھی کریں اور اس رات کی جو اہمیت ہے، قدر ہے، فضیلت ہے، اس کو بھی پائیں۔ کیسے؟ شاپنگ آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، جس نے بھی کرنی ہے، وہ اپنا ٹائم مینیج کرے، سارا ایک اپنا شیڈول بنائے کہ بھائی میں نے اس عشرے سے پہلے اپنے سارے بھی سارے معاملات جو بھی ہیں سب کے سب میں نے نمٹا لینے ہیں، ختم کر لینے ہیں۔ یا پھر اس سے بھی آگے قدم بڑھے تو یہ سیل کا زمانہ چل رہا ہے، سیل کا دور چل رہا ہے، سیل کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ایک دن بھی کہیں کسی جگہ پر سیل کا اعلان ہو جائے نا، سیل لگی ہوئی ہے، سیل کا اعلان لگ جائے تو لائنوں کی لائنیں ہوتی ہیں، روڈ بند ہو جاتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ خریداری بھی تو ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، کیونکہ خواتین جس طرح گھروں میں رہتی ہیں، اگر وہ خریداری نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں دونوں چیزوں کا دیکھیں، ہم نے بیلنس کر کے رکھیں، دونوں کو مینیج کرنا ہے، دونوں کو مینیج کرنا ہے۔ مینیج کریں گے جب ہم تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں نا کچھ اسلوبی سے طے پا جائیں گے، انشاءاللہ جو ہماری ضرورتیں ہیں یہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور جو ہمارا مقصد ہے، مقصد حیات، جو ہم جس کے لیے دنیا میں آئے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مینیج کریں، پہلے سے کریں، آئندہ کے لیے اللہ ہمیں صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آئندہ رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں، رمضان سے پہلے سب کچھ کر لیں۔ اگر بالفرض رمضان سے پہلے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تو رمضان کے آخری عشرے سے پہلے ان سارے کاموں کو نمٹا لیں، رب کو بھی راضی ویسے کریں۔ ایک چیز میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ جو رات ہے یہ تو طاق راتوں میں ہے نا، لیلۃ القدر، اگر بندہ جفت رات کو شاپنگ کرے تو کیا خیال ہے؟ اچھا، اس حوالے سے بھی جو آپ فرما رہے ہیں اس حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں آیا کہ بعض علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ یہ رات پورے سال میں سے کسی بھی دن آ سکتی ہے۔ نہیں، اس پر تو باقاعدہ حدیث مبارکہ مل رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور 1000 مہینوں سے افضل یہ رات آپ کو عطا کی گئی ہے، تو آپ پہلے 10 دن بھی اعتکاف کرتے رہے، جب 10 دن اعتکاف کیا پھر جبرائیل امین نے کہا آپ جس رات کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ رات اس میں نہیں ہے، پہلے عشرے میں نہیں ہے، پھر آپ دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنے لگ گئے اور اعتکاف کیا اور رات کو تلاش کرنے لگے، جب دوسرا عشرہ بھی آیا پھر وہ بھی اختتام ہو گیا، پھر جبرائیل امین آئے، پھر کہا کہ اس میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، اس میں بھی وہ رات لیلۃ القدر کی نہیں ہے، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، تو پھر اسی طرح دیگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا، دیگر کو بھی حکم دیا، اور بہت سارے روایات آخری عشرے کے حوالے سے یاد۔ میں ساری ان باتوں کی طرف آ رہا تھا، میں پیچھے سے پس منظر تھوڑا سا لے کے آ رہا تھا، لیکن جن باتوں کو میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بیان کر دی ہیں، اب میرے دوبارہ سے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ اختلاف کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو آخری عشرے میں ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں ہے، ان طاق راتوں میں سے بھی جمہور علماء نے 27ویں رات کو چنا ہے۔ نہیں اس طرح تو پھر 27ویں رات میں بیان کیا اس کو، میرے خیال سے یہ غفلت ہو جائے گی، بندہ پھر صرف اگر 27ویں پہ اتفاق کرے گا تو پھر میرے خیال میں کافی مسئلہ آ جائے گا۔ اس حوالے سے بھی میں اگر آپ فرمائے تو میں ویسے ایک چیز میں ڈسکس ساتھ ضرور کر دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے 27 رمضان المبارک کیونکہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کہتے ہیں اس کہ جو آپ کے لیے قدر والی رات ہو، اور پاکستان کا جو قیام عمل میں ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی عرض کر دوں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مختص ہو جائے گی تو پھر ہم سستیوں کا، غفلتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس حوالے سے بھی علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے جی کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا۔ پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا کہ اطاعت والا، رب کی اطاعت والا کوئی کام چھوڑنا نہیں، کون سا کام مجھ سے اطاعت والا، فرمانبرداری والا ہو جائے تو رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنی ناراضگی کو چھپا کے رکھا ہے، اپنے غضب کو چھپا کے رکھا ہے اپنی ناراضگی میں۔ تو اس لیے رکھا کہ بھائی بندہ کوئی بھی رب کی ناراضگی والا کام نہ کرے کہ رب کے غضب میں آ جائے، رب کی پکڑ میں آ جائے۔ اب دعا کی قبولیت کو چھپا کے رکھا کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ بار بار، ہمیں کیسے پتہ چلے دعا قبول ہو گئی، بار بار دعا کرتا رہے، اس کو پوشیدہ رکھا کہ رب سے مانگتا رہے، آوازاری کرتا رہے، جولیاں پھیلاتا رہے، دامن پھیلاتا رہے، مانگتا رہے، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کی مجھے حاجت ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ بھی کروں گا، اب یہ موقع ملا ہوا ہے تو رب کی بارگاہ میں مانگا کریں، ضرور مانگا کریں رب کی بارگاہ میں۔ میں اس بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، آپ مختصر کر کے کریں کیونکہ ٹائم بھی ہم نے ساتھ۔ اس حوالے سے عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ پاک سے مانگے۔ دیکھیں ہم دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوں،
جو آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ پاک سے باتیں کریں، یا اللہ یہ مجھے دے، یا اللہ مجھے یہ میرا بیٹا پریشان ہے، تو دور کر سکتا ہے اس بیماری کو، تو دور کر دے، یا اللہ غربت میری ہے، تو دور کر سکتا ہے نا۔ لوگ تو یہ ذریعہ ہے، تو چاہے تو ان سے دے سکتا ہے، مجھے ان کے دروازوں پہ نہ بھیج، یا اللہ مجھے ضرورتیں میری حاجتیں دنیا کی آخرت کی تو اپنے بارگاہ سے پوری فرما۔ تو رحمان انشاءاللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور پوری فرمائے گا، وہ ضرور کرم فرمائے گا، ضرور انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اور جولیاں بر کے عطا فرمائے گا، اور عطا فرمانے کے بعد احسان بھی جتلائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ایسی واحد ایسی برگاہ ہے جہاں سے کوئی بندہ جتنا مرضی مانگے وہ اور خوش ہوتے، کہتے اور مانگو میں تجھے اور دوں گا۔ اچھا ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لیلۃ القدر تو طاق راتوں میں ہے، اب سعودی عرب میں ایک دن پہلے لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، اور اسی طرح پاکستان میں پھر اگلا دن آتا ہے، خاص کر جس طرح 27 کو آپ لے لیں، جس طرح کہہ رہے ہیں 27 کو ہوتی ہے، تو اب ایک دن وہاں پر پہلے گزر جاتی ہے، اب وہاں پر 28 سے یہاں پہ 27 ہے، تو پھر لیلۃ القدر یہاں پہ تلاش کریں، سعودی عرب میں جا کے تلاش کریں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جو جہاں والے وہ وہاں کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اس کو تلاش کریں۔ جنہوں نے رمضان کو پا لیا تو وہ روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اب رمضان کو نہیں پایا تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ سعودیہ والوں نے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اب وہ روزہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، عید الفطر کا دن شروع ہو گیا تو وہ عید کریں گے۔ ہمارے ہاں رمضان شروع نہیں ہوا تو ہم رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، جی اس اعتبار سے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے بھی جن بندوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی۔ جی جس طرح علامہ نوازی صاحب نے بات کی، نوازی خان صاحب نے، کہ وہ اپنے جس طرح آپ روزے رکھتے ہیں اسی اعتبار سے آپ تلاش کریں، تو ان کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے جن لوگوں نے یہ سوال کیا، آپ دیکھیں کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جس طرح پاکستان میں دن ہے تو وہاں پر ابھی رات ہوگی، اور اس طرح کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ضرور ملتا ہے، تو اس لیے آپ جس طرح روزے رکھتے ہیں اسی اعتبار سے آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ سارے سلسلے کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن ابھی ہم ایک کلام سننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کو گفتگو کا مزہ آئے گا کہ لیلۃ القدر کا مقصد کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اور لیلۃ القدر میں کچھ لوگ ایسی میں جن کی بخشش نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ بڑھتے ہیں جی ثانیہ مرافضل کی جانب، بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے۔ السلام علیکم ثانیہ، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ رمضان مبارک آپ کا ٹھیک گزر رہا ہے؟ یقیناً روزے آپ نے پورے رکھے ہوں گے۔ اچھا آج کون سا ایج آپ کی کیا ہے؟ 16 سال ہے جی۔ آج ناظرین و سامعین، آج کے مقابلے کی ہمارے پاس یہ دوسری بچی ہیں، اور جتنے لوگ بھی ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن مجید ضرور سکھایا کریں، کیونکہ بطور مسلم آپ پر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اچھا ہمارا یہ جتنا بھی کمپٹیشن ہے، یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے 26 رمضان المبارک تک جاری رہے گا، اور جتنے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ 18 سال سے کم ہیں، وہی ہمارے مقابلے کا حصہ ہوں گی، اور 27 رمضان المبارک کو انشاءاللہ اس کا فائنل کیا جائے گا۔ جی بڑھتے ہیں ثانیہ مرافضل کی جانب اور خوبصورت کلام سنتے ہیں جی۔ نام تیرا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ لکھوں، نام تیرا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں قرآن منتہا رسائی کی مجھے کیا معلوم، منتہا تیری رسائی کی مجھے کیا معلوم، تیری
واہ واہ عرش معلا لکھوں تیری نالین سرے عرش معلا لکھوں نام تیرا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ لکھوں نام تیرا. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ثانیہ میر افضل برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت حاضری پیش فرما رہی تھیں. اچھا ثانیہ مجھے یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہ نعت خوانی کر رہی ہیں؟ کر تو بہت پہلے سے رہی ہوں لیکن ہزارہ باز وسیع آرٹس کونسل میں 7 سال ہو چکی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور ایسی بچیاں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ کی خواہش ہے کہ میں نعت خواں بنوں تو میری اپنی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بس بہت شوق تھا تو پڑھنے کا بھی ہمیشہ سے رہا ہے. محفل وغیرہ میں بھی جاتی ہوں. اسلام آباد بھی جا چکی ہوں. اچھا ماشاء سر وقار حسین مدنی سر کے صراط مستقیم میں بھی پڑھی تھی. اچھا ماشاء اللہ. جی وہاں سے بھی جیت کے آئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا. اور بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں؟ میں تو سر یہی کہنا چاہوں گی جتنا شوق ہو تو بندے کو اتنی بھی محنت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اتنا سیکھنا بھی چاہیے. صحیح. ہر ایک کے لیے اچھی بات ہے جتنا دین ہے اور دنیا کی تعلیم سیکھنی پڑھنا لکھنا. اس نعت کلام کو نعت خوانی کی محفل کو پڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. خوش رہیں سلامت رہیں. اللہ آپ کی آوازیں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور مزید آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. اور نوازش خان میں آپ کی طرف بھی آؤں گا لیکن اس سے قبل میں کچھ کمنٹ شامل کر لیتا ہوں. پھر انشاءاللہ اگلے ثنا خان مصطفیٰ ریاض اللہ سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محیض علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیں جی. رستم شاہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا رستم شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. ہمارا الفت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیں جی. محمد ابو بکر سلیمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. جمال انکو کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ جی. اور افضال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد سے. آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یقیناً آج آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے انگلش کا کوئی لفظ نہیں چھوڑا. دل آپ نے خوش کر دیا ہے. سلامت رہیں آباد رہیں افضال احمد صاحب. اور اسی طرح حنیف افغان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. سردار فیضان شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. شبیر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. محمد مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ملک سمیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بریک ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب. کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے. ہوں الکا گدا کیا ہوں ہے کرم ہی کرم ہے. سے بھی آئی خوشبو. السلام علیکم حاضرین محفل. ما كان على النبي من حرج فيما. یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا مبارک فرما. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے اپنے سیٹ اپ کا افتتاح تیرے مبارک نام سے دعا. یا اللہ ان کے سیٹ
کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، جتنے بھی ہمارے پروگرام کے اسپانسر ہیں ان کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہم لیلۃ القدر کے فضائل کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، وہیں پر ہم آپ کو ساتھ ایک وضاحت کرنا بڑی ضروری سمجھتے ہیں جو کہ عام طور پر اس معاشرے کے اندر نہیں کی جاتی۔ میں علماء کرام سے بھی اس حوالے سے ضرور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ضرور جب آپ خطبات کر رہے ہوتے ہیں ضرور آپ بہت پیاری پیاری روایات پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ایک چیز ضرور ایڈ کر دیا کریں، وہ بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جس طرح فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ ایک فضیلت ہے، اس فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میری اب 50 سال عمر ہے، ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، اور وہ آخری 10 دن اب چلیں تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، وہ کہے کہ اب اس میں 83 سال کی عمر کا آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ اس وقت تو بڑی محنت کریں، سب کچھ کریں، لیکن جی آپ سارا کچھ کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ غفلت میں گزاریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس پر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاخلاص ہے، جس طرح آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ کو پورے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں کہ جس طرح اکثر بچے جو ہیں ختم القرآن یا ختم وغیرہ پڑھتے ہیں، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کوشش کیا کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پورا قرآن پاک مکمل کریں، اور یہ قطعاً ضروری نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو ہیں کہ جب آپ ختم قرآن کر رہے ہوں، گھر میں اس کی پروگرام کر رہے ہوں یا کسی کے سال ثواب کے لیے کچھ اس طرح کا سلسلہ کر رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مکمل کریں، اور آپ قرآن جھولی میں رکھ کر جھوٹ ہرگز نہ بولیں کہ میں نے مکمل کر لیا ہے، اس لیے جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ قابل قبول ہے، یہ نہیں کہا جائے کہ آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح ذہن سازی ہوتی ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا، اس طرح نہیں کرنا۔ جس طرح یہ فضائل ہیں سورہ اخلاص کے، اگر سورہ اخلاص کی یہ فضیلت ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا سورہ اخلاص کی اتنی بڑی اگر فضیلت ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی باقی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کی کیا فضیلت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ہے، اس حوالے سے بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کی جو عظیم یہ رات ہے لیلۃ القدر کی، تو اس رات کو آپ عبادت ضرور کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ہماری مساجد بہت زیادہ آباد ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، شیطان جکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی مسجد کی طرف آ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ قابل افسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہوتا ہے لوگ اذان دینے کے لیے موجود نہیں ہوتے، پھر کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے جماعت نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہم رمضان المبارک میں بڑی توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک ہماری یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں ہم بہترین انداز میں ٹریننگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ فوج ہو پولیس ہو، وہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھیج دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس انداز میں ڈسپلن کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ مہینہ پورا ہمارا ڈسپلن کا ہوتا ہے، جب اس سلسلے کو ہم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی نماز پڑھنے کا حکم میرے سامنے تو اس طرح نہیں آیا، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم ضرور آیا کہ نماز کو آپ قائم کریں۔ تو نماز قائم اسی طرح ہوگی جب آپ پورا مہینہ اللہ کے ہاں سر کو جھکاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کو یہ سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی ہمارے ساتھ عظیم مداح حبیب، بہت ہی پیاری آواز، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارے بچے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ایک روایت میں سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں کہ جو کوئی بھی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اپنے نورانی پروں کو اس بچے کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور روایت اس کی اگر میں مکمل آپ کو تھوڑی سی مفہوم اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اگر کوئی بچہ اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ راستے میں موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ اگر اس کو گھر کو واپس نہ لوٹ کے آئے، وہیں پر اس کو فوت ہو جائے، روح اس کی پرواز کر جائے، تو اللہ کریم اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بچہ ہے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ ریاض اللہ ہے، ریاض اللہ نام ہی ہے۔
اچھا، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تیسری کلاس میں ہیں. روزے کتنے رکھے ہیں آپ نے؟ 24 روزے رکھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں ناظرین و سامعین، ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ ضرور ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جو لوگ رمضان دیکھیں ان کا بھی گزر رہا ہے، جو روزے رکھتے ہیں ان کا بھی گزر رہا ہے، جو روزے نہیں رکھتے. لیکن جو روزے نہیں رکھتے اگر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس بچے کو دیکھ کر ضرور آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا جذبہ دین کے ساتھ محبت اور اسلام کے ساتھ اس کی محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے روزے رکھ رہا ہے. خوبصورت کلام سنتے ہیں جی ریاض اللہ جی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے اونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. کیونکہ اس بچے نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، ریاض اللہ ان کا نام ہے. اور اچھا آپ حفظ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی. کتنے پارے ہو چکے ہیں آپ کے؟ 18 پارے ہو چکے ہیں. اچھا، اور ساتھ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں نا؟ جی. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے مدرسے کی طرف نہیں رخ کرتے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی. حالانکہ یہ دونوں تعلیم جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ہے وہ انگلش میں بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو جہاں پر آپ جی ہو گئے بالکل، وہ سوال ہو چکا ہے. مزید بھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کر لیتے ہیں. اچھا، جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے. اور ہمارے مدارس کے اندر جتنے مدارس ہیں ان کو یہ چاہیے بھی کہ بچوں کو سپورٹ آپ اس معاملے میں ضرور کریں کہ اگر کوئی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو ایسے ہو کہ ایسے بچے جب میں سمجھتا ہوں فارغ ہوں، جب فری ہو جائیں تو یہ کسی سے مانگے شانگے نا، بلکہ ویسے جتنے بھی لوگ آج تک میں نے دیکھے ہیں جو لوگ مدارس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کبھی ان کو میں نے بھوکا نہیں دیکھا. لیکن یہ ہے کہ میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کو گزاریں، بہتر مستقبل اپنی زندگی میں لائیں. وہ اس طرح ہوگا جب آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر میرٹ جو آپ کو بنتا ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے سارا سلسلہ ہوتا ہے. جب آپ ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو یہی بچے جب حفظ کر لیں اور اسی طرح عالم بن جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ کالج کے اندر پروفیسر ہونے چاہیے. ان لوگوں کا بھی ایک کوٹہ ہونا چاہیے. بہرحال ریاض اللہ، میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. اللہ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور لوگ جو ہیں اس کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں. باقی بھی پورا رمضان اس طرح لوگوں کا غفلت میں گزر جاتا ہے، لیکن آخری عشرہ بھی جو لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، اور خاص کر ان طاق راتوں میں، وہ سوال بار بار ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں جس طرح 28 ہے، پاکستان میں 27 ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 27 پر اکتفا کر لینا چاہیے کہ باقی بھی یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں بھی تلاش کرنا چاہیے؟ نہیں، 27 پر تو اکتفا نہیں کرنا چاہیے جی، کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. پوشیدہ رکھا گیا، اور جو فضیلت ہے اس فضیلت کو جب مد نظر رکھیں گے تو اس کو پانے کے لیے ایفرٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پا لیں. اب جو اس کو پانے کی کوشش کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے دیکھے گا کہ یہ مجھے کیسے ملے گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں التمسو فرمایا، تحروا فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا التمسو، تم اس کو تلاش کرو. ایک میں فرمایا تحروا کا لفظ ہے کہ تم اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو تم اس کو. تو اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. ساری راتوں میں عبادت
کرنی پڑے گی, ساری راتوں میں اپنے آپ کو اللہ پاک کی حضور پیش کرنا پڑے گا, اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. حاضر ہو کر تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی عبادت اور ریاضت کر کے تو یہ سوال عرض کرنا پڑے گا, مانگنا پڑے گا کہ یا اللہ پاک تو ہمیں یہ عطا فرما. اس کو پوشیدہ اسی وجہ سے رکھا گیا نا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں, میرے بندے میری بارگاہ میں بار بار آئیں اور مجھ سے مانگیں, میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں, میری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں, تو جھکیں, عبادت کریں, ریاضت کریں. تو اسی لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کی جو بہت خاص ہے, بہت خاص ہے. اس رات کو جو پوشیدہ رکھا گیا ہے یہ ہم پر کرم برائے کرم ہے, فضل برائے فضل ہے, مہربانی برائے مہربانی ہے, عطا برائے عطا ہے, رحمت برائے رحمت ہے, کرم ہی کرم ہے. کیوں؟ بہت ہی باریک اور نازک معاملہ ہے یہ جو ہے. اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اگر معین کر دی جائے بالفرض یہ معین ہے, یہ والی رات ہے, 25ویں ہے, 26ویں ہے, 27ویں ہے, یہ معین ہے. نہیں علامہ صاحب, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, آپ دیکھیں, آپ کی بات اس لیے میں روک رہا ہوں. آپ دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے اگر بندہ ایک دن نماز نہ پڑھے, ایک دن بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا جہنم کے دروازے کے اوپر نام لکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایک تھانے کے اندر اگر نام لکھ دیا جائے تو بندہ پورا دن کبھی عدالتوں کا رخ کرتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے کہ میرا نام تھانے میں آ گیا ہے, FIR ہو گئی ہے, تو ادھر تو کنفرم بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک نماز قضا کرنے کا جو گناہ بتایا گیا, جو سزا بتائی گئی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. بندہ اس کے باوجود اگر غفلت کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے, رمضان کے بعد مساجد ہماری اسی طرح خالی ہو جاتی ہیں, غیر آباد ہو جاتی ہیں. تلاوت ابھی تو لوگ حد سے زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح جب رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ان قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ہم کیا نام میں اس میں تو بے ادبی ہوگی, لیکن اس کے اوپر دھول مٹی پڑی ہوتی ہے, لوگ الماریاں نہیں کھولتے. کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کو مختص معین نہ کیا جانا یہ ہم پر کرم ہے کہ اگر یہ معین ہو جاتی, یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سستیوں, قائلیوں, غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں, اگر معین ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہی رات ہے, پھر بھی اگر اس رات میں ہم پر جو ہمارا نفس ہے وہ غالب آ جاتا, ہم پر جو ہماری خواہشات ہیں, شہوات ہیں وہ غالب آ جاتی, ہم رب کے حضور حاضر نہ ہوتے, ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے, ہم کوئی رب کی نافرمانی کر بیٹھتے جس سے ہماری پکڑ ہو جاتی. اس رات اگر پکڑ ہو جاتی تو پھر ہم کیا کرتے, کہاں جاتے؟ یہ رات تو ہمیں بخشوانے آئی ہے, یہ رات تو ہماری جولیوں کو بھرنے آئی ہے. اللہ کی رحمت ویسے بہانے تلاش کرتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے, کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کر دوں, لیکن لوگ اس کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں. سنہان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے مقابلے کے جو چوتھے کنٹیسٹڈ ہیں ہمارے ساتھ, میری مراد. سب سے پہلے تو محمد عباس, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. رمضان آپ کو بھی ٹھیک گزر رہا ہے؟ جزاک اللہ. آپ کی کئی مرتبہ حاضری ہو چکی, لیکن ہم نے جو مقابلوں کا آغاز کیا وہ 21 رمضان مبارک کے بعد کیا, تو 21 رمضان مبارک کے بعد ہم نے چاہا کہ ضرور ان کو بلائیں. اور ابھی کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ انشاءاللہ اور حضرت کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ کو پیش نظر کروں گا. ضرور. ابھی ہم کلام سنتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ لیلۃ القدر جب نصیب ہو جاتی ہے, جب لیلۃ القدر کی رات آ جاتی ہے تو اس کی پھر نشانیاں کیا ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لیلۃ القدر کی رات جب نصیب ہوتی ہے تو کیا کچھ چینجنگ نظر آتی ہیں. جی محمد عباس. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا سبحان اللہ اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے
خدا کی زبان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا محمد عباس نے. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین سامعین، کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ ہم بات کریں گے کہ جب یہ لیلۃ القدر کی عظیم رات نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. آپ کچھ اگر نشانی بیان کرنا چاہیں تو کر دیں، پھر مزید بات کو آگے بڑھا دیں. جی، اس حوالے سے اس کی نشانیاں چند ایک بیان کی گئی ہیں. جی، کہ یہ رات جب آتی ہے تو یہ رات کھلی ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، واہ، روشن ہوتی ہے. اور یہ رات جو ہوتی ہے یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے، درمیانہ سا موسم، سمجھے بہار ہوتی ہے، میٹھی میٹھی ہوتی ہے، پیاری پیاری سی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے من کو، دل کی کلیاں وجود کی کلیاں کھلتی رہتی ہیں. تو ایک اور اس کی نشانی بیان کی کہ جب صبح ہوتی ہے، جی، سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ چاند نکل رہا ہو، چاند کی کرنیں ہوتی ہیں نا، ایسے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں بغیر چمک کے نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں یہ رات عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے. بے شک جی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ باقی مخلوق انسان اور جنات کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرنے لگ جاتی ہے. اور اسی طرح ایک یہ بھی نشانی اس کی ملتی ہے کہ اس رات جو پانی ہوتا ہے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس پانی کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ عام عوام کو اس طرح نہیں پتہ چلتا. جن لوگوں کے اندر کشف ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے، ویسے عام عوام کو نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہر ایک لمحہ بلمحہ جو ہے وہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث بخشش، باعث مغفرت ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور رمضان ہم سے نکل جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا. اور اس حوالے سے ایک بات میں جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس امت کو پتہ لگ جائے، اگر مسلمانوں کو اس کے فضائل کا پتہ لگ جائے، رمضان المبارک کے برکات کا پتہ لگ جائے کہ رمضان المبارک کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، تو بندہ یہ تمنا کرے کہ یا باری تعالیٰ یہ پورا سال ہی، پوری زندگی ہی اسی طرح رمضان ہی رمضان رہے، ہم اسی طرح برکتیں لوٹتے رہیں. اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں لوگ جو ہیں جو سارا سال فروٹ نہیں کھا سکتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے گھروں میں بھی رونق آ جاتی ہے، ان کے دسترخوان بھی سج جاتے ہیں. تو برحال یہ ہے کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ کچھ مزید لوگ موجود ہیں، ان کا میں نام شامل کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم پروگرام کا اختتام کر دیں. محض علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. سید عدنان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ. سید احمد کاشی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور نعتی جو مقابلہ ہمارے اس حوالے سے بات کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. نعتی جو ہمارا مقابلہ ہے، 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہی ہیں، بنتے رہیں گے. 26 رمضان المبارک تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ نے خیر کی 27 رمضان المبارک کو اس کا فائنل انعقاد کیا جائے گا. اور فائنل میں جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہوں گے، فرسٹ آئیں گے، سیکنڈ آئیں گے، تھرڈ آئیں گے، ان کو کیش پرائز دیے جائیں گے، اور اسی طرح شیلڈز دی جائیں گی اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. تو جتنے بھی لوگ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کوئی علماء کرام ہیں، تو آپ ضرور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کمپٹیشن کا رول میں نے آپ کو بتا دیا، کمپٹیشن کے حوالے سے بھی نمبر شمال HT نیوز پر دیے ہوئے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آخر پر پیغام رمضان یہ ہے کہ جتنا کتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہرگز نہ کریں. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے بازاروں کے اندر رش ہے، جو لوگ خریداری کی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اگر آپ کے گھر کے ایسے حالات ہیں آپ خریداری نہیں کر سکتے تو خیر ہے، پریشان نہیں ہونا.
اور یہ غریبی بھی جو ہے یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، لیکن جو کوئی اس پر صبر کرتا ہے اس پر بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور خصوصی طور پر رمضان مبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نوازی صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس بھائی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، باقی جتنے بھی مہمان خان ہمارے پاس تشریف لائے۔ محرومی کے والے سے ایک بات جو ضروری ہے، پروگرام کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اس ٹاپک کو ضرور مزید آگے لے کر چلیں گے۔ کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی انشاءاللہ، کیونکہ روایات میرے ذہن میں موجود تھیں لیکن اس لیے پیش نہیں کر سکا۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ہمارے پروڈیوسر سردار توقیر صاحب کو، کیمرہ مین بشارت اوان صاحب کو اور شمال ایچ ٹی نیوز کی جملہ ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔